تیمم سے کرایا۔ اب دنیا کے اندر ضلالت دور کرنا ہو، گمراہی دور کرنا ہو، فتنوں سے بچنا ہو، نہ حکومت بچائے گی، نہ سیاست بچائے گی، نہ امیر بچائے گا، نہ غریب بچائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنا جانشین کہا، کس کو جانشین کہا؟ کسی کمیٹی کے صدر کو نہیں کہا، کسی جماعت کے امیر کو نہیں کہا، کسی جماعت کے غریب کو نہیں کہا، جس کے سینے میں کلام پاک کی 6666 آیتیں ہوں گی، جس کے سینے میں نبوت کی وراثت ہوگی اور رسالت کی وراثت ہوگی، وہ نبی کا جانشین ہے، وہ نبی کا نائب ہے، وہ کام کرے گا جو دور نبوت میں نبی کیا کرتا تھا۔ اس سے کٹ کر وہ کہتے ہیں کہ دھوبی کا گدھا نہ گھاٹ کا نہ گھر کا، خدا کی قسم آج امت کے اندر جو تباہی آئی، گناہوں کے بوجھ کا تصور جو ختم ہو گیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اگر گناہ کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیا گیا ہو۔ نہ داڑھی مڑاتے ہوئے شرم آتی ہے، نہ عورت کو بے حجاب کرتے ہوئے شرم آتی ہے، نہ سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ماں سے 36 مرتبہ کپڑے اتار کر وہ کام کرے جو گلی کا کتا اپنی کتیا کے ساتھ کیا کرتا ہے، جو خنزیرنی کے ساتھ کیا کرتا ہے، فیمیل کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ گناہوں کے بوجھ کا تصور سماج کے اندر ختم ہو گیا، اللہ کا عذاب آ گیا، ظالم حکمران مسلط ہو گئے، علماء کی کوئی قدر نہیں، ائمہ کی کوئی قدر نہیں، بلال کے نائبوں کی کوئی قدر نہیں، نبی کے وارثوں کی کوئی قدر نہیں، نبی کے جانشینوں کی کوئی قدر نہیں۔ درخت کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ اس سے پھل نہیں لیں گے، پھل گریں گے کوئی جانور اٹھا کر کھا لے گا، کوئی پرندہ کھا لے گا، نکلتے سورج کے بعد آپ آنکھ بند کر لیں گے، سورج کا کچھ نہیں بگڑے گا، آنکھ بند کرنے والے کا بگڑے گا۔ چاند چاندنی بکھیر رہا ہے، آنکھیں کوئی بند کر لے گا، چاند کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ علماء سے دوری اختیار کرو گے، علماء کا بغض رکھو گے، علماء کا کینہ رکھو گے، نبی کا کینہ رکھنے کے برابر ہے، نبی سے دشمنی کرنے کے برابر ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر سرور کونین، آقا دو عالم، سید الانس سید الجن، خاتم الانبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر اور لواء الحمد جن کے ہاتھ میں دیا جانے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کون سا پیغمبر کا دشمن ہے جس کی موت اچھی ہوئی ہو؟ ایک نام بتا دو، ابو لہب کا نام بتا دو۔ ارے نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کا خون، حضرت نوح علیہ السلام کا حسب، حضرت نوح علیہ السلام کا نسب، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، طوفان کا عذاب نہیں آئے گا، سیلاب کا عذاب نہیں آئے گا، پانی اس جو ہے ریگستان کے اندر آنے والا نہیں، اگر آئے گا تو ایڑیوں تک آئے گا پنڈلیوں تک آئے گا، گھٹنے تک آئے گا، کمر تک آئے گا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اللہ تعالیٰ نے کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ باپ بیٹے کی گفتگو، ہمارا رشتہ علماء سے کیسا ہونا چاہیے؟ نبیوں کے زمانے میں صحابہ کا رشتہ کیسے نبیوں کے ساتھ تھا، ایسا رشتہ آج عوام الناس کا علماء کے ساتھ ہونا چاہیے۔ گھر کا بیٹا کام نہیں آ سکا، بیٹے اور باپ کے اندر گفتگو ہو رہی تھی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموت فکان من المغرقین، ان دونوں کے درمیان بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو غرق کر دیا۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تم کہتے ہو یہ بیٹا ہے، فرزند ہے، انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، عذاب آیا لوط علیہ السلام کی بیوی کو آیا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو آیا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب کو آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
خواجہ ابو طالب کو بچا نہیں پائیں گے۔ سب سے چھوٹا، سب سے ادنا، معمولی درجے کا عذاب، جہنم کی انگاریوں کے جوتے ان کے پیروں میں ڈالے جائیں گے، اور جس کی وجہ سے سر کا بھیجا کھولے گا۔ نبی کی دوری اللہ کے عذاب کو ثابت دینے والی ہے۔ اب نبی آنے والا نہیں ہے، رسول آنے والا نہیں ہے، اور جو جانشین ہیں علماء کرام، ائمہ اعظام، حفاظ کرام، قرائے کرام، یہ نبی کے وارث ہیں، نبی کے جانشین ہیں۔ جب نبی حضرت لوط اپنی بیوی کو بچا نہیں سکے، حضرت نوح اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو بچا نہیں سکے، خاتم الانبیاء جن کے ہاتھ میں شفاعت کا حق دیا گیا، نبی قیامت کے دن سجدے کے اندر گر جائیں گے۔ اللہ کہے گا ارفع یا راسک یا محمد، اے محمد اب عبادت کا کوئی موقع نہیں ہے، اب سجدے کا کوئی موقع نہیں ہے، اب نماز کا کوئی موقع نہیں ہے، اب تشہد کا کوئی موقع نہیں ہے۔ ارفع راسک یا محمد، آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جب تک میرے گنہگار امتیوں کو شفاعت کا حق نہیں، شفاعت کا پروانہ نہیں ملے گا، مغفرت کا پروانہ نہیں ملے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھانے والا نہیں۔ سل تو اٹھا، تیرے سر اٹھانے سے پہلے تیری مرادوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ لیکن ابو طالب کے حق میں نبی کی شفاعت نہیں لگے گی، اس لیے کہ ابو طالب نے نبی سے محبت تو کی، لیکن سنتوں کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے نبی سے بغاوت کی۔ قارون نے بغاوت کی۔ جدہ ایک نام ایسا بتا دو سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہ نبی کی مخالفت کی ہو، نبی کی دشمنی کی ہو، اور پھر اللہ کا عذاب اور اللہ کا قہر نہ آیا ہو۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بیٹھ کر دار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معاذ آج کیا بات ہے، یہاں بیٹھ کر آپ اتنا رو رہے ہیں، آنکھوں کے آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کی جو چال ہے، کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی کی حرکت سے ہلکی ہے، اور میری امت کے لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو کر اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ مجھے ڈر ہو رہا ہے وہ معاذ بن جبل جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، وہ دار و قطار رو رہے ہیں۔ اور دوسری چیز جو فرمائی وہ عنوان سے متعلق ہے، میں نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قول اور ارشاد اور حکم اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ اللہ فرماتے ہیں من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے نبی سے، جو علماء سے، جو اولیاء سے عداوت مول لے گا، دشمنی مول لے گا، فرماتے ہیں اللہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پولیس سے لڑ کر آپ بچ سکتے ہیں، یا میلے سے لڑ کر آپ بچ سکتے ہیں، منسٹر سے لڑ کر آپ بچ سکتے ہیں، ہوم منسٹر سے لڑ کر آپ بچ سکتے ہیں، چیف منسٹر سے لڑ کر کیا آپ کے پاس طاقت ہے بچنے کی؟ ایک معمولی حوالدار کھڑے ہو کر روڈ میں پیشاب کر رہا ہو، اس سے الجھ کر آپ بچ نہیں سکتے، وہ دشمنی نکال لے گا۔ بجنور کے مولانا انوار الحق صاحب حق گوئی بے باکی سے کام لیتے ہیں۔ جب شادی میں رسول لکھنؤ کا کتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، پریس رپورٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا جو اس کا سر قلم کر کر لائے گا 91 لاکھ 51 لاکھ میں اس کو امانت جو ہے بطور انعام کے دوں گا۔ ایک DIG کے عہدے پر ایک جو ہے بڑا آفیسر تھا، اس نے کہا مولانا صاحب یہ سب مت کیجیے، امت کے اندر انتشار ہوگا، قوم کے اندر فساد ہوگا۔ مولانا انوار صاحب سے حق بولنے والے انہوں نے کہا میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، یہ تیرے جو میڈل لگے ہوئے ہیں، یہ اسٹار لگے ہوئے ہیں، یہ ہل کر رہ جائیں گے، یہ گر کر رہ جائیں گے۔ بھلا
DIG کمشنر ACP DCP سے الجھے اور وہ انتقام نہ لے، وہ بدلہ نہ لے، مولانا کو ایک بازاری عورت کے ذریعے سے فون کرا کر زنا کی تہمت لگا کر ذلیل کر کر بدنام کر کر جیل کے اندر بھیجا، کوئی الجھتا نہیں، سرکاری آفیسر سے کوئی الجھتا نہیں، پولیس سے کوئی الجھتا نہیں، زمینوں کا بنانے والا، آسمان کا بنانے والا، نبیوں کو پیدا کرنے والا، طاقت و قوت جو پل بھر کے اندر جس کی آنکھ جھپکتی نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ جھپک آتی ہے، آسمانوں کو جس نے پیدا کیا، زمین کو جس نے پیدا کیا، پانی کا نظام جو چلا رہا ہے، بادلوں کا نظام جو چلا رہا ہے، فرشتوں کو جس نے پیدا کیا، جبرائیل کو جس نے پیدا کیا، میکائیل کو جس نے پیدا کیا، اسرافیل کو جس نے پیدا کیا، اسرائیل کو جس نے پیدا کیا، جنت کو جس نے پیدا کیا، دوزخ کو جس نے پیدا کیا، وہ کہہ رہا ہے من عادی ولیًا، میرے نبی کے وارث کے ساتھ گستاخی کرو گے تمہارا کام آسان ہے، امام کو تہمت ڈال کر نکال دو، مدرس کو نکال دو، مؤذن کو نکال دو، قرآن پڑھانے والے کو نکال دو، لیکن نکالنے سے پہلے ذرا سوچو تو صحیح کہ تم کس سے الجھ رہے ہو، کس سے دشمنی لے رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ کہیں یہ گستاخی مجھ سے نہ ہو جائے، من عادی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کرے اس کے پہلو میں سونے والی بیوی نہیں، ناک سانپ ہے، اس کے گھر کے اندر پیدا ہونے والی اولاد نہیں، وہ سانپ کے بچے بن کر ڈسیں گے، مال دشمن ہو جائے گا، زمین دشمن ہو جائے گی، آسمان دشمن ہو جائے گا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں اور یہ نبی جس کو فرما رہے ہیں، جو میرے ولی کو، ولی سے مراد انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے دھرتی پر سب سے زیادہ علماء کا طبقہ ہے۔ یہ علماء کی دوری، یہ علماء سے دوری، یہ علماء کی دشمنی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے والی ہے۔ میں نے کہا ان کی فقیری پر نہ جاؤ، ان کی مسکینی پر نہ جاؤ، ان کی بیچارگی پر نہ جاؤ، ان کی ٹوٹی سائیکل پر نہ جاؤ، ان کے میل لگے امامے پر نہ جاؤ، ان کے پیون لگے گدڑی پر نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جس طرف ہوتے ہیں میں اس طرف ہو جاتا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جو دلی کے اندر تخت نشین بادشاہ تھا، اس نے اسلام کے خلاف اور قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف کوئی بات کہتی، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کہا بادشاہ بکواس کرتا ہے، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا، اللہ کے قہر کا شکار ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو وہ ان کی خانقاہ کے اندر اور ان کے لنگر کے اندر 3000 آدمیوں کا کھانا بھیجا کرتا تھا، کھانے کا نظم ہوا کرتا تھا، چاول ہے، گوشت ہے، گھی ہے، دال ہے۔ تو اس کے بعد 40-50 دن گزر گئے، بادشاہ نے کہا اب تو خانقاہ کے لوگ پیٹ پر پتھر باندھتے ہوں گے، باقا کشی کا شکار ہوں گے اور بھوک مری کا شکار ہوں گے، جاؤ دیکھ کر آؤ۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ ان کی مراد سنتا ہے، اللہ ان کی دعا سنتا ہے، اس لیے آج دعا ان کی ہمارے حق میں قبول نہیں ہو رہی ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیے ہیں۔ علماء کی کوئی عظمت نہیں ہے، علماء کی کوئی قدردانی نہیں ہے، فلموں میں کام کرنے والا کوئی کتا، کوئی ہجڑا، کوئی زانی، کوئی شرابی جس کا چہرہ کفن صفا ہو ہمارے محلے کے اندر آ جائے، آنے سے 3-4 گھنٹے پہلے اس کا تھوک چاٹنے کے لیے، اس کا مرا ہوا چہرہ دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، عورتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ آج نوجوانوں کو نبی کا لباس پسند نہیں آتا، علماء کا لباس پسند نہیں آتا، اولیاء کا لباس پسند نہیں آتا، کتا کھانے والا
سور کھانے والا، شراب پینے والا، راتوں کو زنا سے بھرنے والا، ایسے لوگوں کے چہرے پسند ہیں۔ اس لیے یہ اولیاء اللہ، آپ کہیں گے بابری مسجد شہید ہو رہی تھی، اولیاء اللہ نے، علماء نے دعا کیوں نہیں کی؟ اور 370 کشمیر سے ختم ہو رہا تھا، یہ علماء کہاں چلے گئے تھے؟ ہندوستان کے اندر ماس لنچنگ ہو رہی تھی، یہ علماء کہاں چلے گئے تھے؟ قیدیوں کے جیلوں کے اندر معصوم نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر ڈالا جا رہا تھا، یہ نبی کے وارث، یہ نبی کے جانشین کہاں چلے گئے تھے؟ خانہ کعبہ کے ملتزم کو چمٹ کر امت کے حق میں دعائیں کی جا رہی تھی، یہود و نصارہ کے حق کے اندر بد دعائیں کی جا رہی تھی، یہ علماء کہاں چلے گئے؟ علماء کو سب معلوم ہے، لیکن علماء کی نفرت دل میں رکھ کر، امر بالمعروف چھوڑ کر، نہیں علی منکر چھوڑ کر، میں نے کہا شادی میں جانے والا کب جاتا ہے، ولیمے میں جانے والا کب جاتا ہے، 1:30 بجے کی ٹرین پکڑنے والا کب جاتا ہے، 2:30 بجے کا ہوائی جہاز پکڑنے والا ایئرپورٹ کب جاتا ہے، ریلوے اسٹیشن کب جاتا ہے، بس اڈا کب جاتا ہے؟ اور یہاں جمعہ کا دن جو غربا کا حج ہے، جمعہ کا دن جس کو سوالات پیغمبروں نے مانگا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے حی علی الصلاۃ کہا گیا، حی علی الفلاح کہا گیا، آؤ نماز کی طرف، آؤ دین کی طرف، آؤ قرآن کی باتوں کی طرف، آؤ نبی کے واقعات کی طرف۔ کتنے لوگوں نے لبیک یا اللہ کہا، آ گئے اللہ کے گھر میں ذکر کرنے کے لیے، درود پڑھنے کے لیے۔ کیا حالت ہے ہماری آج؟ مسجدوں کے ساتھ، علماء کے بیانات کے ساتھ، ناچ گانے والے کی عزت، رشوت کھانے والے کی عزت، سود کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والے کی عزت، بیان کے مینیجر کی عزت، سیاسی کتوں کی عزت، ایک بھائی ہمدردی وہ ہم سے کرنے والے نہیں۔ وہ عالم جو بچہ پیدا ہونے کے بعد کان میں اذان جس کے ذریعے سے دی جاتی ہے، نام رکھا جاتا ہے، عقیقہ کیا جاتا ہے، قدم قدم پر جو نبی کے وارث کی قوم محتاج ہے اور نبی کے جانشین کی محتاج ہے، اس سے کتنا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سورج کے سامنے کوئی آنکھ بند کر لے، سورج کا بگڑنے والا نہیں۔ تم اتنی دشمنی رہی، اتنی عداوت نہیں، اس سے زیادہ دشمنی کرتے ہوئے عتیبہ کے نائب بن جاؤ، ابو جہل کے نائب بن جاؤ، ابو لہب کے نائب بن جاؤ، فرعون کے نائب بن جاؤ، قارون کے نائب بن جاؤ، شداد کے نائب بن جاؤ۔ جب اللہ نے ان کے سینوں میں قرآن رکھا، جب اللہ نے ان کو نبی کا وارث بنایا، تمہارے آنکھیں موند لینے سے ان کے مراتب میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ یہ تمہاری روٹیوں پر پلنے والے نہیں ہیں، تمہاری زکات پر پلنے والے نہیں ہیں، یہ تمہاری خیرات پر پلنے والے نہیں ہیں۔ تم سے زکات لے کر تمہارے مالوں کو پاک کر رہے ہیں، تم سے صدقات لے کر تمہاری زندگی کے اندر بلائیں، زندگی سے بلائیں دور کر رہے ہیں۔ ان علماء کا احسان ہے، ان نبی کے جانشینوں کا احسان ہے، ان نبی کے وارثوں کا احسان ہے کہ یہ چندہ لے کر، یہ صدقہ لے کر، یہ چرم قربانی لے کر ہماری زندگیوں کو طاہر، مطہر، پاک، زمینی آسمانی بلاؤں سے پاک یہ کر رہے ہیں۔ ورنہ جو گلی کے کتے کو اللہ پالتا ہے، گلی کے خنزیر کو پالتا ہے، جس کے سینے میں کلام پاک کے 30 پارے ہو، 6666 آیتیں ہو، بخاری کی روایتیں ہو، ترمذی کی روایتیں ہو، مسلم شریف کی روایتیں ہو، نبی کی سنتیں ہو، مستحبات ہو، واجبات ہو، فرائض ہو، اللہ گلی کے کتے کو ہٹیا دے اور گلی کے سور کو پاخانہ دے اور نبی کے وارث کو بھوکا رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا نظام الدین اولیاء کے خانقاہ کے چکر لگاؤ، الا اللہ کی ضربیں آتی ہوں گی، پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہوگا، لوگ بھوک کے مارے باغوں کے اندر بے ہوش ہو چکے ہوں گے۔ بادشاہ کا فرمان جب آیا، نظام الدین اولیاء میں کہہ رہا ہوں محراب رسول کے اندر، ممبر رسول کے اندر جمعہ کے دن اللہ کا قسم کھا کر یہ مدارس تم سے چندہ لیتے ہیں، زکات دیتے ہیں، صدقہ
لیتے ہیں، خیرات لیتے ہیں، شرم قربانی لیتے ہیں، یہ نبی کے وارثوں کا احسان ہے، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی ذرہ نوازی ہے، یہ ان کی مہربانی ہے۔ جو اللہ گلی کے جانوروں کو پالتا ہے، نبی کے وارث کو پالنا اللہ کو معلوم ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ صرف ہماری ہمدردی میں چندہ لیتے ہیں، ہماری ہمدردی میں زکوٰۃ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ کتنے احباب کو مستحق زکوٰۃ سمجھ کر زکوٰۃ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے آدمی، کپڑے پاک ہو، جسم پاک ہو، لیکن جگہ گندی ہو تو نماز نہیں ہو سکتی۔ غالیچے پر بچے نے پیشاب کر دیا، کسی نے پاخانہ کر دیا، کسی نے نجاست لگا دی، نماز نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکال رہے ہیں، لیکن مستحق کو زکوٰۃ دینا آج کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے مسلح میں آندھرا پردیش سے ایک صاحب آئے، وہ مسجدوں کے اندر اذان دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا اب ان کے ٹکٹ کے لیے، ان کے خرچے کے لیے زکوٰۃ کی نیت سے کچھ رقم میں نے دے دی۔ اب میں نے کہا اس سے بڑا مستحق کون ہو سکتا ہے جس کے بیٹوں نے اس کو بھگا دیا ہو، کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ میں کہہ رہا ہوں یہ دارالعلوم دیوبند، یہ مظاہر علوم، یہ ندوہ، یہ سبیل الرشاد، یہ شاہ ولی اللہ، یہ مسیح العلوم، جب تک یہ رہیں گے ہمارا مال مستحق جگہ پر پہنچتا رہے گا۔ ہم نے یہی سمجھا جیب کے اندر ایک کوڑی نہیں، موبائل نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ آئے اور اس کے بعد سنت پڑھ کر وہ قریب میں بیٹھ گئے، میں چیئر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے حضرت مجھے کوئی فکر نہیں ہے، آج سے 20 سال پہلے 1 لاکھ روپے میں نے بینک میں فکسڈ ڈپازٹ کی ہوئی تھی، اب تقریباً 10 لاکھ روپے کی شکل کے اندر وہ پیسے جمع ہو گئے ہیں۔ شیواجی نگر کی بسم اللہ شاہ مسجد کی فٹ پاتھ پر جو غربا، جو فقراء، جو مساکین سوتے ہیں، ان کی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں۔ وہاں ٹہلی روڈ کی بلال مسجد کے سائے کے اندر جو فقراء رہتے ہیں، یہ وقت کے لکھ پتی کروڑ پتی ہوتے ہیں۔ اللہ نے احسان کیا، قیام تام کے مدارس کے ذریعے سے صحیح مصرف میں زکوٰۃ جا رہی ہے۔ ہم جس کو سمجھتے ہیں یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ صاحب وہ گھر والے زکوٰۃ کے مستحق ہوں۔ یہ ہمارے مال کو پاک کرتے ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کہا، بادشاہ نے کیا فرمان دیا، کہا کہ 3000 لوگوں کا غلہ، اناج، دال، چاول سب ختم کر دیا جائے۔ 40 50 60 2-3 مہینے کے بعد اپنے نمائندے کو بھیجا، کوئی ادھر گرا ہوا ملے گا، کوئی پاخا کش ملے گا، کوئی پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ملے گا۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس جب بادشاہ کا فرمان آیا، حضرت نے کہا بادشاہ نے کیا کہا ہے، تو اس کے بعد یہ بات آئی، حضرت نے کہا میرے لنگر میں روزانہ کتنے لوگ کھانا کھایا کرتے ہیں، کہا کہ 3000 مریدین۔ نظام الدین اولیاء نے کہا آج سے 6000 کا کھانا پڑے گا۔ بادشاہ کا نمائندہ آیا، وہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ 3000 کا غلہ جب تک جاتا تھا 3000 مریدین کھاتے تھے، بغیر غلہ گئے، بغیر اناج کے گئے 6000 مریدین کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ اللہ تمہارے دیوانوں سے مدارس نہیں چلاتا، ماں کے پیٹ میں اللہ زندگی لکھ دیتا ہے، موت لکھ دیتا ہے، عزت و ذلت لکھ دیتا ہے، اور رزق اور پانی کو لکھ دیتا ہے۔ وہ طالب علم، وہ مرید جو خانقاہ کو جاتا ہے، وہ طالب علم جو مدرسے کو جاتا ہے، محتمم اور مدرس اور ناظم، صدر سیکریٹری اس کے باپ کا نہیں کھلاتا۔ ماں کے پیٹ کے اندر جو روزی لکھ دی اللہ نے، وہ روزی اس کو مل کر رہے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو جو چھڑا نہیں سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے علماء کا مقام جو بظاہر فقر و فاقے کا دیا ہے، یہ علماء اس میں بہت سارے وہ ہیں جو فقر و فاقے کو اختیاری طور پر، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسکینوں سے محبت کرتا ہوں، قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ اٹھوں گا۔ ان کی اتباع کرتے ہوئے علماء یہ حلیہ اپنائے ہوئے ہیں، ورنہ دنیا کا کون سا کام ہے، کون سی فیلڈ ہے جس میں جا کر وہ پیسہ نہیں کما سکتے تھے۔ انہیں اس بات کا ڈر ہے، علماء کا طبقہ اگر پیسہ کمانے میں لگ جائے،
صحیح امامت کون کرے گا، صحیح خطابت کون کرے گا، قرآن کی تعلیم کون دے گا؟ آج قرآن کا ایک ایک زبر، قرآن کا ایک ایک زیر، قرآن کا ایک ایک گننا، قرآن کی ایک ایک تجدید اگر محفوظ ہے ان علماء کے ذریعے سے، ان قراء کے ذریعے سے، ان حفاظ کے ذریعے سے، آج اللہ کا کلام یوں کا توں ہے۔ توریت بدل چکی ہے، انجیل بدلی جا چکی ہے، زبور کے اندر گڑبڑ ہوا ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، مشرق سے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک آپ دیکھیے گا ایک ہی قرآن ملے گا۔ الحمد یہاں بھی پڑھا جا رہا ہے، الحمد امریکہ میں بھی پڑھا جا رہا ہے، الحمد جو ہے آسٹریلیا کے اندر اور برطانیہ کے اندر، ایران کے اندر، تہران کے اندر، صومالیہ کے اندر، افریقہ کے جنگلوں میں دال کو پیش ہے تو پیش ہے۔ اس دال کی پیش جو پیش رکھا ہے یہ علماء نے رکھا ہے، یہ حفاظ نے رکھا ہے، یہ قرآن نے رکھا ہے۔ اسلام مسلمان دشمن یہود و نصارہ کس طریقے سے قرآن کو بدلنا چاہا، حدیث کو بدلنا چاہا، یہ علماء قربانیاں دے کر، یہ علماء اپنے جان و مال کی قربانیاں دے کر اگر اس دین کی حفاظت نہ کرتے، یہ اسلامی قلعے کے سپہ سالار ہیں، یہ اسلامی قلعے کی فوجیاں ہیں، آج ان کی تنخواہ بھلے سے 7,000 ہو، 8,000 ہو، قیامت کا دن ہوگا، میری بات یاد ہوگی تو قیامت کے دن دیکھ لینا جب حوض کوثر پر میرے آقا، آپ کے آقا، سرور کونین، ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے امتیوں کو حوض کوثر سے جام پلا رہے ہوں گے۔ تو داڑھی رکھنے والا تھا، گھر میں حیا رکھنے والا تھا، حلال روزی کرنے والا تھا، میری سنتوں سے وابست کرنے والا تھا، لے آج جوم کوثر پی لے۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو نبی کے قریب ہوں گے، وہ انبیاء نہیں ہوں گے، وہ ابدان نہیں ہوں گے، وہ علماء ہوں گے، وہ حفاظ ہوں گے، وہ قراء ہوں گے، وہ ائمہ ہوں گے کہ سب کو پیالوں سے گلاس میں ڈال کر نبی جام کوثر پلا رہے ہوں گے۔ قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے جانشین وارث علماء کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ اس سے بڑی آج ذلت کی زندگی گزارے جائے کس کے ساتھ معاملہ پیش نہیں آیا؟ حق بولنے والے کے ساتھ جس زمانے کے اندر دشمنی نہیں کی، حق آیا ہو اور باطل برسر پیکار نہ ہوا ہو، تم باطل کے برسر پیکار ہونے کو نہ دیکھو، حق کی طاقت کو دیکھو، حق کی قوت کو دیکھو، حق کے پیچھے جو اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہے اسے دیکھو۔ امام بخاری کو نہیں ستایا گیا، امام ابو حنیفہ کو نہیں ستایا گیا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں ستایا گیا۔ میں ان تمام چیزوں سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف بخاری کی بات کہوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ شاہ کا بیان غلام مسجد میں نہیں ہوتا، کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں، ہمیں کوئی غم نہیں، اللہ جب تک کام لے گا، جہاں کام لے گا ہم کریں گے۔ دروازے بند ہو گئے، دروازوں تک جانا یوسف علیہ السلام کا کام تھا، دروازوں کو کھول کر زلیخا سے نجات دلانا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم مسجد کے در در جائیں گے، ہم مسجد کی چوکھٹ پر جائیں گے، دروازے بند کرنے والے چاہیں، ممبر محراب کو تالا لگانے والے وہ جانے، ان کے اللہ جانے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک حدیث کو لکھنے کے بعد ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کر نبی کے روضے کی طرف آنکھوں سے آنسو لا کر داڑھی کو تر کر کر اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، حدیث کا معاملہ بہت نازک ہے، کہیں حدیث کے اندر گڑبڑ نہ ہو جائے، آپ میری زیارت میں آئیں اور بتائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، تب میں اس کو اپنی بخاری کے اندر داخل کروں گا۔ دنیا کی کتابوں میں زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری